बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, आज मैं आपको 4 नबी जो आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं इनके बारे में बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए जमीन के और बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन लोगों की तरफ अपने बेशुमार अनबिया कराम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अनबिया कराम को अपनी कौम की हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 अनबिया कराम इस रोए जमीन पर आए और फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब कयामत तक कोई भी नबी नहीं आएगा। नाजरीन, मुख्तलिफ रिवायत और हदीस नबवी के मुताबिक 4 ऐसे अनबिया कराम हैं जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा है। पहले नबी जिनका जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों से कहा, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो इन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को ना माना और वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। कौम यहूदी की किताब में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के मजहब को खत्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे मजहब को खत्म कर देंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इन यहूदियों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाए और आपको झूठा समझने के साथ साथ आपके साथ बदसलूकी करने लगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इस तरह जहालत पर भी डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने यहूदियों को जमा किया और इनसे कहा कि तुम में से कौन है जो अल्लाह पाक पर यकीन और ईमान लाता है। तो इनमें तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान होते हैं और यकीनन आपकी वजह से हमारी बख्शिश होगी। बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा समझते रहे और अपने मजहब यानी यहूदियत पर अड़े रहे। चुनाचे कुछ लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इस तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा मजहब तो खत्म ही हो जाएगा। यहूदियों ने सोचा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दीन इस्लाम की दावत देने से रोका जाए या इनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह यहूदियों के मशवरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनाचे यहूदियों ने एक तोतियानूस नाम के एक आदमी को मुकर्रर किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। जब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो इधर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा के लाओ। वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमान की तरफ ले आया। जब आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी माँ यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। इस वक्त आपकी माँ ने आपको गले लगाकर आपको प्यार किया तो आपने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन ही होगी। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बादलों के जरिए आसमान पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। जब काफी देर हो गई और वो शख्स बाहर नहीं आया तो उस वक्त सारे यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए तो इनको वहां एक आदमी मिला जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। फिर उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ वही आदमी है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का कहा था।
جب یہودی دیکھ کر پریشان ہو گئے اور دو گروپ میں بٹ گئے اور سارے یہودی آپس میں ہی لڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل ہوا، جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور نبی پاک کی سنت کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین و اسلام کو پھیلائیں گے، اور آپ کو مدینے کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوں گے یا صلیب پر لٹکائے گئے ہیں وہ اسلام سے نکل گئے، یعنی اس نے کفر کیا۔ ناظرین، دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جہالیت پھیلانے کے لیے آئے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کو جانشین بنانے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ کی میت کے پاس آ کر رک گیا، اس نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس شخص کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی بھی جن کا ذکر ملتا ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو آپ نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی تھی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا،
اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں واپسی آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، مکے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت 56 تا 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے، وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے تھے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کہ میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اے اللہ، مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور فرما، امن و چین اور اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد ہی میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔